السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی اخلاقہ و شمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق یہ خلق یا خلق کی جمع ہے۔ خلق لام کے سکون کے ساتھ اور الخلق لام کے ضمے کے ساتھ دونوں لغتیں ہیں اور جمع ہے اخلاق۔ خا کے فتحے کے ساتھ خلق کا معنی ہوتا ہے ظاہری صورت، اور خا کے ضمے کے ساتھ خلق کا معنی باطنی صورت۔ تو جسے بصارت کے ذریعہ دیکھا جا سکے، انسان کی جن چیزوں کو، جن اوصاف کو بصارت کے ذریعہ دیکھا جا سکے وہ خلق ہے، اور اس کی جن چیزوں کو بصیرت کے ذریعہ سمجھا جا سکے، جانا جا سکے، وہ خلق ہے۔ تو اسی خلق کی جمع ہے اخلاق۔ اور شمائل یہ جمع ہے شمال کی۔ شمال کا معنی ہوتا ہے طبیعت، عادت۔ تو اب معنی ہوا کہ یہ باب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے بیان میں ہے۔ اس سے پہلے باب میں آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق یعنی ظاہری صورت، سراپا اور ان کے حلیہ سے متعلق حدیثیں پڑھ لی ہیں۔ اس باب میں آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، عادات کے تعلق سے احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ الفصل الاول عن انس قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت۔ تو سرکار نے اس 10 سال کے عرصے میں مجھے اف تک نہیں کہا۔ فما قال لی اف، سرکار نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ ہی یہ کہا لما صنعت، تو نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ یہ کہا اللہ صنعت، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بردبار، متحمل تھے، نرم مزاج تھے کہ وہ اپنے غلاموں اور اپنے خادموں کے کسی کام پر کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ کام خراب بھی ہو جاتا تھا تو صبر سے کام لیتے تھے اور اسے برداشت کرتے تھے۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی خدمت کی، اور اس لمبے عرصے میں کبھی سرکار نے انہیں اف نہیں کہا، نے کسی بھی طرح سے اپنی ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، اور نہ کبھی کسی کام کے بارے میں یہ کہا کیوں نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کام کے متعلق یہ کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا۔ حضرت انس ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بہتر تھے اخلاق کے اعتبار سے۔ اب یہ ایک دعویٰ ہو گیا تو خود ہی اس کے ساتھ ایک دلیل بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر اور عمدہ تھے۔
تو اس کی دلیل پیش فرما دی ایک، فرماتے ہیں فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ، سرکار نے ایک روز مجھے ایک کام سے بھیجا، فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْهَبُ، میں نے سرکار کے سامنے ہی کہہ دیا بخدا میں نہیں جاؤں گا، وفی نفسی ان اذهب لما امرنی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت انس نے سرکار کے سامنے ہی کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اگر کوئی محکوم کسی حاکم کے حکم کے خلاف اس کے سامنے ہی کہہ دے تو پھر حاکم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ یہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم تھے اور سرکار نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تاکید کے ساتھ بخدا میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف حضور کے سامنے ہی تاکید کے ساتھ انکار کر دیا؟ یہ بات کیسے کہے کہ میں نہیں جاؤں گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے، نابالغ تھے، غیر مکلف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس انکار پر ڈانٹا نہیں، زجر و توبیخ نہیں فرمائی، بلکہ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا، محبت کا برتاؤ کیا۔ اس تعلق سے وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ نہیں جاؤں گا، وفی نفسی ان اذهب، اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جاؤں۔ کیوں؟ لما امرنی بہی، اس کام کے لیے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ فخرجت، کہتے ہیں سامنے تو میں نے انکار کر دیا اور گھر سے باہر نکل گیا، حتی امر علی صبیان وهم یلعبون فی السوق، یہاں تک کہ میرا گزر کچھ بچوں کے پاس سے ہوتا ہے جو بازار میں کھیل رہے تھے۔ فَإِذَا، ظاہر بات ابھی بچے تھے، گزر بچوں کے پاس سے ہوا، وہ بازار میں کھیل رہے تھے تو یہ کھڑے ہو کر کے وہاں تماشا دیکھنے لگے یا کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قبض بقفایا من ورائی، فرماتے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میری گردن پکڑ لی۔ قد قبض بقفایا، قفا کہتے ہیں گردن کے پچھلے حصے کو، یا جو گدی والا حصہ ہوتا اسے قفا کہتے ہیں۔ قد قبض بقفایا من ورائی، تو پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پکڑ لی۔ فنظرت الیہ، فرماتے ہیں تو میں نے پکڑنے والے کی جانب دیکھا، تو کیا دیکھا؟ فنظرت الیہ وہو یضحک، تو میں نے ان کی جانب نظر کی اور وہ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ فقالا، تو جب میں نے ان کی جانب دیکھا تو سرکار نے ارشاد فرمایا یا انیس، انیس یہ انس کی تصغیر، یہ محبت میں تصغیر کا استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تصغیر تحقیر کے لیے نہیں ہے بلکہ اظہار محبت کے لیے ہے۔ فرمایا انیس ذهبت حیث امرتک، جہاں جانے کے لیے میں نے تمہیں کہا تھا گئے؟ قلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا ہاں یا رسول اللہ جا رہا ہوں، یعنی ابھی تو نہیں گیا لیکن یا رسول اللہ جا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک خادم سامنے صریح طور پر انکار کر کے باہر نکل گیا،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض نہیں ہوئے، بلکہ ان کا تعاقب کیا اور دیکھا کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور انہیں پکڑا، پھر اس کے بعد مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے اس کام کے تعلق سے پوچھا اور اس کے بعد اس پر کوئی مواخذہ اور کوئی جزر و توبیخ نہیں کی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یہ آپ کا کردار اور یہ آپ کی عادت کریمہ ہے کہ آپ غلاموں سے بھی کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اس میں ارباب اقتدار کے لیے درس عبرت بھی ہے کہ جو ان کے ماتحت ہوں، اگر وہ کبھی کسی وجہ سے کوئی کام کرنے سے انکار کر دیں تو بہت ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کر کے اور انتہائی سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرمایا کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ۔ حضرت انس ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چل رہا تھا اور سرکار کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی چادر تھی، سخت کنارے والی، یعنی اس کا کنارہ سخت تھا۔ حاشیہ کہتے ہیں کنارے کو، غلیظ کا معنی موٹا اور سخت، اور نجرانی کا مطلب نجران کی بنی ہوئی۔ نجران یہ ایک شہر کا نام ہے جو یمن میں واقع ہے۔ تو فرمایا کہ سرکار کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی دھاری دار موٹے کنارے والی چادر تھی۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، تو ایک اعرابی سرکار کے پاس آ گیا۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک اعرابی سرکار کے پاس پہنچ گیا اور سرکار کو ان کی چادر کے ساتھ اس طرح سختی سے اپنی طرف کھینچا۔ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ، تو اس اعرابی نے سرکار کو ان کی چادر کے ساتھ اس طرح سختی سے کھینچا کہ رجع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نحر الاعرابی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی کے سینے کے مقابل آ گئے، یعنی چادر پکڑ کر کے اس طرح اپنی طرف کھینچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھینچنے والے اعرابی کے سینے کے سامنے آ گئے۔ اور کتنی سختی سے کھینچا تھا اس کے بارے میں فرماتے ہیں حتی نظرت الی صفحۃ عاتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اثرت بها حاشیۃ البرد من شدت جبذتہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر دیکھا کہ اس پر اعرابی کے سخت کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے کا نشان ہو گیا ہے۔ قد اثرت بها حاشیۃ البرد، کہ اس پر چادر کے کنارے نے نشان ڈال دیا ہے، اثر کیا ہے۔ کیسے؟ من شدت جبذتہ، اس اعرابی کے سختی سے کھینچنے کی وجہ سے۔ ثم قال، تو ایک تو کھینچا اور اس کے بعد اعرابی نے کہا یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، اعرابی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ کے اس مال سے جو آپ کے پاس موجود ہے دینے کا حکم دیں۔ مر لی من مال اللہ الذی عندک، یعنی میرے لیے آپ حکم کریں، مجھے دینے کا حکم دیں اللہ کے اس مال سے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی طرف متوجہ ہوئے۔ ثم ضحک ثم امر له بعطاء، پھر آپ مسکرائے، آپ نے ضحک فرمایا، پھر اس اعرابی کے لیے عطا کا حکم بھی صادر فرمایا۔
آپ دیکھیں کہ جس اعرابی نے آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا اس پر بھی آپ ناراض نہیں ہوئے اور اس کے مطالبے کو بھی آپ نے پورا فرمایا۔ تو اس میں بھی ہمارے ذمہ داروں کے لیے، ارباب اقتدار کے لیے، اہل منصب کے لیے درس ہے کہ اگر کبھی کوئی آداب سے ناآشنا شخص آپ کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ نہ رکھے، اس کے آپ کی شان و شوکت کے مطابق وہ آپ کے ساتھ برتاؤ نہ کرے تو آپ اس پر ناراض نہ ہوں، بلکہ جو اس کی حاجت ہے آپ اسے پوری کریں اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ وہ عنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس۔ حضرت انس ہی سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے حسین و جمیل اور تمام لوگوں میں سب سے بڑے سخی اور سب لوگوں میں سب سے بڑے بہادر تھے۔ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، اور اہل مدینہ ایک رات گھبرا گئے، یعنی انہیں کوئی غیر مانوس خوفناک آواز سنائی دی جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئے۔ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، اب پتہ لگانے کے لیے کہ یہ آواز کیسی ہے، اس آواز کی حقیقت کیا ہے، کیوں یہ آواز آئی، تو اس کا پتہ لگانے کے لیے لوگ آواز کی طرف چلے۔ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، جدھر سے آواز آئی تھی تو آواز کی جانب لوگ چلے۔ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے والے لوگوں کا استقبال کیا، یعنی سرکار اس آواز کی جانب سے واپس لوٹ رہے تھے اور لوگ اس آواز کی جانب جا رہے تھے، تو گویا سرکار نے ان کا استقبال کیا، سرکار ان کے سامنے آئے۔ قد سبق الناس الی الصوت، کہ حضور تمام لوگوں سے پہلے آواز کی طرف جا چکے تھے، آگے بڑھ چکے تھے۔ اب جب استقبال کیا سامنے آئے، کیا فرمایا؟ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا، اور سرکار فرما رہے تھے کہ تم ڈرو نہیں، تم ڈرو نہیں۔ تو لم تراعوا یہ نفی جہد کے ساتھ استعمال کیا ہے، حالانکہ یہ انہیں کہنا یہ ہے کہ تم خوف نہ کرو، خوف نہ کرو، اس بات کی خبر نہیں دینا ہے کہ تم نے خوف نہیں کیا، تم نے خوف نہیں کیا، لیکن ماضی کے ساتھ استعمال کیا، نفی جہد بلم کا استعمال ہوا، یہ نفی میں مبالغے کے لیے، تاکہ جو خوف کی نفی کرنا ہے اس میں مبالغے کے لیے نفی جہد کا استعمال کیا گیا۔ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، اور سرکار حضرت ابو طلحہ کے برہنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ ما علیہ سرجن، گھوڑے پر زین نہیں تھی۔ وفی عنقہ سیف، اور سرکار کے گلے میں تلوار تھی۔ فقال لقد وجدتہ بحرا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابو طلحہ کے اس گھوڑے کو تیز رفتار پایا۔ حالانکہ اس گھوڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑا انتہائی سست رفتار تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت پر سوار ہوئے تو اس گھوڑے کو بھی سرکار کے بیٹھنے کی وجہ سے برکت حاصل ہوئی اور وہ گھوڑا تیز رفتار ہو گیا۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سب سے بڑے بہادر تھے، کہ لوگ ابھی اس خوفناک آواز کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے اور سرکار تنے تنہا گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر کے تلوار لیے ہوئے پہنچ چکے، حالات کا جائزہ لیا، واپس تشریف لانے لگے، تب باقی لوگ ادھر جا رہے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن جابر قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط
فقالا لا، متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی کہ آپ نے لا کہا ہو، یعنی آپ سے جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی اور وہ چیز آپ کے پاس ہوتی تو آپ عطا کر دیتے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ خاموش رہتے، یعنی آپ رد کا تکلم نہیں فرماتے، آپ کسی کو رد نہیں کرتے۔ یا اس کا ایک معنی شیخ عز الدین نے یہ بیان فرمایا کہ آپ نے دینے سے منع کے لیے لا کا استعمال نہیں کیا۔ دینے سے منع کے لیے لا کا استعمال نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے لا کبھی کہا ہی نہ ہو، معذرت کے طور پر آپ نے لا کہا ہے اور یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ یعنی اب حاصل یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے اسے دینے سے منع نہیں کیا، اگر وہ چیز آپ کے پاس تھی تو آپ نے دے دیا اور نہیں تھی تو آپ نے معذرت کر لی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن انس ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کی اس ریوڑ کا سوال کیا جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا، یعنی وہ ریوڑ اتنا بڑا تھا کہ پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ تھی اسے وہ ریوڑ بھر دے رہا تھا۔ تو اس شخص نے بکریوں کی اس ریوڑ کا سوال کیا، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو اتنی وہ بکریاں دے دی۔ فَأَتَى قَوْمَهُ، تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور اپنی قوم کے پاس آیا، فقال، اے قوم اسلموا، اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم تم سب اسلام قبول کر لو، فواللہ ان محمدا لیعطی عطاء ما یخاف الفقر، بخدا یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بخشش کرتے ہیں، ایسی عطا سے نوازتے ہیں کہ وہ محتاجی کا خوف نہیں کرتے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا اور بخشش کرتے ہیں اس حال میں کہ انہیں محتاجی کا خوف نہیں ہوتا ہے، محتاجی کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے اس شخص نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ یہ نبی برحق ہیں اور ان پر ایمان لانا چاہیے، اور اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت کیسے دی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ محتاجی کا خوف یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے تو انہیں محتاجی کا خوف دلاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، لوگوں کو دو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، تمہارے پاس سے اتنا کم ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ محتاجی کا خوف یہ انسانی فطرت ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محتاجی سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں، انہیں اس کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عام انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، اس لیے انہیں اس کا خوف نہیں ہے، عام انسانی فطرت کے خلاف وہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اس شخص نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اسلام قبول کر لو، بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کرتے ہیں اس حال میں کہ انہیں محتاجی کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا۔ وعن جبیر بن مطعم
بینما هو یسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقفلہ من حنین۔ حضرت جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے غزوہ حنین سے واپسی کے وقت۔ مقفل معنی تھا رجوع۔ غزوہ حنین سے واپسی کے وقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ فَعَلِقَتِ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، تو اعراب سرکار سے چمٹ گئے اس حال میں کہ وہ سرکار سے سوال کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، اور اس قدر پیچھا کیا اور لگے رہے حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ، یہاں تک کہ ان بدوؤں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاردار درخت کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ آپ اس درخت سے بالکل قریب پہنچ گئے۔ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ، خطفت میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس کا فاعل سمورہ ہو، ضمیر سمورہ کی طرف راجع ہو، تو معنی ہوگا کہ خاردار درخت نے آپ کی چادر کو اچک لیا، یعنی اس کے کانٹے آپ کی چادر میں چبھ گئے اور اس میں کیا پھنس گئے۔ اور خطفت میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ضمیر راجع ہو اعراب کی طرف، اور معنی یہ ہو کہ ان بدوؤں نے آپ کی چادر اچک لی، یعنی آپ کی چادر پکڑ کر کے کھینچ رہے تھے اور آپ کے جسم سے الگ ہو گئی اور انہوں نے لے لیا۔ اور یہ دوسرا معنی ہے، یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آگے حدیث کے الفاظ ہیں فَوَقَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ فقال، اور ارشاد فرمایا اعطونی ردائی، تم لوگ مجھے میری چادر دے دو۔ لو کان لی عدد هذه العظاہ نعام لقسمته بینکم، اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کی تعداد میں چوپائے یعنی اونٹ اور بکریاں ہوتی تو ضرور میں وہ سب تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹ بولنے والا پاؤ گے اور نہ ہی بزدل پاؤ گے۔ یعنی تم اپنے تجربات کی روشنی میں سمجھ سکتے ہو یا تجربہ کر سکتے ہو کہ میرا کام نہ تو بخل ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ بزدلی ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ چیزیں نہیں ہیں۔ رواہ البخاری، اس حدیث کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ جاء خدم المدینۃ بآنیتہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب صبح کی یعنی فجر کی نماز ادا فرما لیتے تو اہل مدینہ کے غلام اور ان کی بادیاں اپنے برتن لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ فیہ الماء، برتن میں کیا ہوتا؟ برتنوں میں پانی ہوتا۔ فما یأتونا بإناء الا غمس یدہ فیہا، تو وہ غلام اور وہ بادیاں جو برتن بھی لاتی آپ اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیتے، ڈبا دیتے۔ فربما جاؤوہ بالغداۃ الباردۃ، تو بسا اوقات وہ بادیاں، وہ غلام ٹھنڈی صبح میں پانی لے کر کے آتے، یعنی برتن لاتے اس میں پانی ہوتا۔ فیغمس یدہ فیہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹھنڈی صبح میں اس ٹھنڈے پانی میں اپنا دست مبارک ڈبا دیتے۔ اس حدیث پاک سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار اور آپ کی اس عادت کا ذکر ہے کہ آپ
غلاموں کی دلجوئی کے لیے اور ان کی مقصد براری کے لیے مشقت برداشت کر لیتے تھے، لیکن ان کی دلجوئی ضرور کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے شفا چاہنا، آپ کا دست مبارک پانی میں مل جائے تو اس پانی سے شفا چاہنا، اسے برکت کے لیے پینا، شفا کے لیے پینا، یہ ہے صحابہ کی سنت ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں مشہور تھا، اور وہاں کے بسنے والوں کے غلام اور بادیاں پانی لے کر کے حاضر ہوا کرتی تھیں تاکہ سرکار اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیں اور وہ پی کر کے اس سے برکت حاصل کریں اور شفا حاصل کریں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بھی بزرگ ہوں، پیر ہوں، امام ہوں، تو اگر ان کی خدمت میں مجبور لاچار لوگ دعاؤں کے لیے آئیں، اپنے پانی پر کچھ دم کرانے کے لیے آئیں، تو ان حضرات کو بالکل فراخ دلی کے ساتھ اور صبر کرتے ہوئے ان کے کام کر دینا چاہیے تاکہ ان حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جائے اور سرکار کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرمایا کانت امۃ من اماء اہل المدینۃ تأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی سے روایت ہے کہ اہل مدینہ کی بادیوں میں سے کوئی بادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی، فتنطلق بہ حیث شاءت، اور جہاں چاہتی سرکار کو لے جاتی۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بادیاں آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اور جہاں چاہتی لے جاتی، یہ ہے آپ کی نرمی اور کمزور لوگوں کی دلجوئی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ یعنی آپ اس قدر نرم دل، نرم مزاج تھے کہ اگر فرض کر لیں کہ کوئی باندی آ جاتی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں لے جانا چاہتی تو آپ اس کے ساتھ بھی چلے جاتے۔ تو گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس کا لازمی معنی مراد ہے، یعنی اگر کوئی کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہ منع نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس ہاتھ پکڑنے والے پر مہربانی کرتا ہے، رحم کرتا ہے اور اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے۔ تو یہاں وہی معنی مراد ہوا کہ یہ غلام اور بادیاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے اور ان کی جو بھی ضرورت ہوتی آپ وہ پوری فرما دیا کرتے تھے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان امرأتن کانت فی عقلہا شیء، کہ ایک عورت جس کے عقل میں کچھ خلل تھا، فقالت یا رسول اللہ ان لی الیک حاجتن، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک اہم ضرورت ہے۔ حاجتن نکرہ تنوینات و تعظیم ایک بڑی ضرورت ہے، یعنی مجھے آپ سے ایک ایسا کام ہے جو میں ان حضرات کی موجودگی میں بیان نہیں کر سکتی، لہذا میں آپ سے تنہائی چاہتی ہوں۔ فقال یا ام فلان انظری ای السکک شئت، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے ام فلاں تو غور کر لے، دیکھ لے کس گلی میں تو اپنی بات کہنا چاہتی ہے۔ ای السکک شئت، کون سی گلی تو چاہتی ہے، یعنی کہاں تو اپنی بات کہنا چاہتی ہے، بیان کرنا چاہتی ہے کہ میں چلوں حتی اقضی لک حاجتک، اور میں تیری ضرورت پوری کر دوں، یعنی تیری باتیں سنوں اور اس کا جواب تجھے دوں۔ فخلا معها فی بعض الطرق، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ ایک راستے میں تنہا ہوئے، حتی فرغت من حاجتها، یہاں تک کہ وہ عورت اپنی ضرورت سے فارغ ہوئی۔ یعنی جب سرکار تنہا ہوئے تو اس عورت نے اپنا سوال رکھا، سرکار نے اسے غور سے سنا اور اس کے بعد اسے جواب دیا، وہ مطمئن ہوئی اور چلی گئی۔ اب یہاں ایک شبہہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے تنہائی میں اس سے ملاقات کی،
تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خلوت گھر میں ہو تو اس کا حکم دوسرا ہے، اور راستے میں اگر اس طرح تنہائی ہوتی ہے، کسی گلی میں تنہائی ہوتی ہے جہاں اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں یا آ جا سکتے ہیں، تو وہ خلوت کیا ہے؟ اس خلوت کا وہ حکم نہیں ہے جو گھر میں خلوت کا حکم ہے۔ یا یہ ہے کہ چونکہ اس عورت کی عقل میں کچھ خلل تھا، اس لیے سرکار دور گلی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام ذرا ہٹ کر کے نگرانی فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عورت جو بظاہر پاگل ہے سرکار کے ساتھ کچھ بےہودہ حرکت کرے، تو یہاں یوں بھی خلوت نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے کسی عورت کے ساتھ تنہا ہو جانا اور اس کے سوالات سننا، اسے جواب دینا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے اور آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ اور اتنا بہتر تھا کہ آپ بظاہر پاگلوں کی باتیں بھی غور سے سنتے اور ان کے لیے اپنا وقت صرف کرتے اور انہیں ان کے سوالات کا جواب عطا فرماتے تھے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اس درمیان کل کے سبق سے متعلق آپ کا ایک سوال بھی آیا تھا جو شروع میں بتانا بھول گیا۔ سوال کیا تھا کہ اس سے پہلے ایک حدیث آپ نے پڑھی تھی، وہ یہ کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے وصف میں فرمایا کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سرکار سے پہلے اور سرکار کے بعد سرکار کی طرح سے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ یہ سرکار کی ولادت کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو پھر سرکار سے پہلے کسی کو دیکھنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جو لم ارا فرمایا ہے اس سے مراد صرف دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہاں ارا یعنی رویت یہ علم کے معنی میں ہے، یعنی میں نے نہ تو آپ سے پہلے کسی کو دیکھا، نہ کسی کے بارے میں سنا، نہ کسی کے بارے میں پڑھا، اور نہ ہی آپ کے بعد میں نے کسی کو دیکھا، نہ کسی کے بارے میں پڑھا، نہ کسی کے بارے میں سنا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ہو۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔